سورہ روم آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے شرک کے بارے میں پڑھا۔ آج جو آپ آیتیں پڑھیں گے وہ رزق کے بارے میں ہے اور اس کا بھی تعلق شرک سے جڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کیا جب رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے شرک کرتا ہے اور غیر اللہ سے مانگتا ہے اور لوگوں سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ نظر لگ گئی تو اثر ہو گیا، تو گردش میں آ گئے ستارے تو بندش ہو گئی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں رزق کا تعلق آیا وہاں کانسیپٹ کا بھی تعلق آیا، اور پھر جہاں رزق کا تعلق آیا وہاں حرام حلال کی بھی کچھ بات ہو گئی۔ تو ہم یہاں سے آیت شروع کرتے ہیں کہ اولم یرو، کیا یہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ کہ اللہ تعالیٰ وہی کشادہ کرتے ہیں رزق جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، اور وہی اندازے سے دیتے ہیں، نپا تلا دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں جس کے لیے وہ اللہ چاہتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہم نے اس آیت کو فوکس کیا کہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو آس پاس میں کہیں پر ہمیں رزق کی فراوانی یا رزق کی تنگی کے بارے میں کوئی ٹپس ضرور ملی ہے۔ تو آپ آگے کی آیت میں بھی دیکھیں، پچھلی آیت میں آپ نے تو دیکھا کہ شرک کی بات ہوئی، آگے کی آیت میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ بے شک اللہ ہی کشادہ کرتے ہیں رزق، اللہ ہی تنگ کرتے ہیں، لیکن ہمیں آرڈر آ رہا ہے کہ قرابت داروں کو اس کا حق دیا کرو۔ تو یعنی یہ میرے لیے کم از کم میں نے اسے جو سمجھا کہ مجھے کچھ یوں لگ رہا ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا رزق جو تنگ ہو جاتا ہے یا اللہ اسے کشادہ کر دیتے ہیں تو ہم نے کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا، تو اس لیے تو کہیں تنگ نہیں ہو گیا۔ تو فآتی ذی القربیٰ، بس دیا کرو قرابت داروں کو اس کا حق، والمسکین، مسکینوں کو بھی دیا کرو، وابن السبیل، اور مسافروں کو یعنی راہ چلتے لوگوں کو بھی جو کہ مستحق ہوں ان کا بھی حق اپنے مالوں میں ضرور رکھا کرو۔ ذالک خیر، یہ بہترین طریقہ ہے، للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ بہترین طریقہ بتا رہے ہیں جو اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں۔ ایک تو کشادگی سے بھی یہ آیت جوائن ہو گئی، اور ایک ہم کو اللہ کی رضا سے بھی یہ بات مل رہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو تم ان لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کیا کرو، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح بھی پائیں گے، دنیا میں بھی پائیں گے، آخرت میں بھی پائیں گے۔ اب جناب جب رزق کی بات ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ آپس کے لین دین میں ہی سود کا ذکر آتا ہے، تو اس کو بھی ہم کس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے جو سمجھا وہ آپ کے آگے بات رکھتی ہوں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن رِبَا، اور جو بھی تم کچھ لین دین کرتے ہو، دیتے ہو تم، مِّن رِبَا، کوئی سودی کاروبار یا کوئی سود، اور جو تم دیتے ہو یا جو تم لین دین کرتے ہو کوئی سود کے معاملے، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ تم اس لیے کرتے ہو کہ تاکہ وہ بڑھ جائیں لوگوں کے مالوں میں، یعنی سود تم اس لیے کاروبار کرتے ہو کہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو جائے۔ اب آپ نے بہت غور سے ان آیتوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ جہاں شرک ہمارے لیے بہت ہی میجر اور سینسیٹیو ایشو ہے، جیسے ہم نے پچھلی بھی آیتوں میں دیکھا کہ شرک کرنے والے کے بھی بڑے آفٹر افیکٹس ہیں، اسے بھگتنا پڑے گا اس کی سزا، اسی طرح حرام کھانے والے کو بھی بھگتنا پڑے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسی طرح ماں باپ کے نافرمان کو، گناہ گاروں کو ایک مکافات عمل سے گزرنا پڑے گا۔ تو ہم سب کے لیے زندگی بھر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ بھی ہونا چاہیے، کوئی بے شک ہاؤس وائف ہو، کوئی بزنس مین ہو، ہر ایک کو سود کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جو آپ دیکھیں تھوڑے بہت گنے چنے پوائنٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ آپ دیکھیں گے یہاں غور کیجئے
کہ یہاں ربا پہلا ورڈ آیا کہ جو تم لین دین میں کوئی ربا کا معاملہ کرتے ہو تو سود کا ترجمہ آ گیا. لیئر بوا اس کا بھی اوریجن آپ دیکھیں تو ربا ہی ہے، لیئر بوا، لیکن ترجمہ آیا تاکہ وہ بڑھ جائے فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں بڑھ جانا بھی لیئر بوا کا ترجمہ دے رہا ہے، بڑھ جانے کا. عربک میں وہی رے بے اور واو، را با واو، یہی چیز آ رہی ہے جو ربا کے لفظ آ رہے ہیں. لیکن ایک ربا کا ترجمہ آ رہا ہے سود، اور ایک لیئر بو اس کا ترجمہ آ رہا ہے بڑھنا. تو آپ غور کریں کہ سود کس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ربا کا معنی سود ہے. سود کا معنی جو ہم سب جانتے ہیں حرام کمائی، ناجائز مال. دیکھیں اگر آپ سورہ بقرہ کو دیکھیں، غور کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اگر آپ غور کریں تو آتا ہے کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا، یعنی کوئی ایسی چیز ہے ربا جو کھانے کی ہے. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کا انجام یہ ہوگا کہ ایسے وہ کھڑے ہوں گے جیسے کسی خپتی شیطان نے چھو کر ان کو باولا بنا دیا ہے. یعنی ایک ایسی چیز کچھ نظر آ رہی ہے کہ ربا کوئی ایسا حرام مال ہے، باطل مال ہے کہ جو لوگ دنیا میں یہ کھاتے ہیں یہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کے پاگل کر دیا ہو. ذالک بانہم، یہ ان کی حالت اس لیے اس طرح کی ہوگی کہ یہ پاگل لگیں گے قیامت کے دن کہ انہوں نے دنیا میں یہ بات کہی تھی کہ انما البیع مثل الربا، کہ بے شک جو بائی ہے، بائی مینس تجارت، ٹریڈنگ، بے شک جو ٹریڈنگ ہے وہ مثل الربا ہے، ربا کی طرح ہی تو ہے. تو اس سے ہمیں ایک آئیڈیا مل گیا کہ تجارت اور ربا دونوں ہم شکل چیزیں ہیں. یہ وہ چیز ہے جو انسان کا لین دین ہوتا ہے بزنس میٹر پر، پیسوں کے معاملے میں، اور یہ اسی کے کمپیریزن میں آ گیا کہ یہ لوگ اس حال پر اس لیے پہنچیں گے قیامت کے دن کہ یہ دنیا میں کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، جس کا ہم نے ربا کا ترجمہ سود لے لیا. اگر ابھی ہم 2 منٹ سود نہ لیں اور ہم ربا ہی ٹرمنالوجی یوز کریں اور ہمارا دماغ میں یہ بات چل رہی ہو کہ ربا مین سود، تو ہم ذرا اور اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ جو تجارت ہے وہ ربا ہی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، جبکہ حلال کیا اللہ نے بائی کو، تجارت کو، ٹریڈنگ کو، بزنس کو. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا اللہ نے ربا کو. تو اب ہم نے گوٹ دا پوائنٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک پوائنٹ مل گیا کہ اچھا ربا کوئی ناجائز تجارت کو کہتے ہیں، اس کی شکل تجارت کی ہوتی ہے، مال کا لین دین ہوتا ہے، پیسوں کی کوئی کمائی ہوتی ہے، لیکن اس کے درمیان تجارت نہیں ہوتی ہے، درمیان میں قرض ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں تو پیسوں کا لین دین چاہے بینک سے ہو، چاہے انڈیویجول لیول پر ہو، چاہے انڈسٹریل لیول پر ہو، پیسوں کا لین دین تجارت کہلاتا ہے. تو وہ لین دین پیسوں کا جس کے درمیان تجارت انوالو ہی نہ ہو، قرض ہو، قرضی معاملات ہوں. دیکھیں کوئی قرض لیتا ہے بینک سے ہو، انڈیویجول سے ہو، وہ پیسہ لیتا ہے آپ سے لین دین میں. جب قرض لیتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہو کہ تم اس بزنس میں مجھے کیا دو گے، تو وہ قرض نہیں کہلاتا. وہ پھر آپ یا تو سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں یا رننگ پارٹنر ہوتے ہیں یا فائنینس پارٹنر ہوتے ہیں، واٹ ایور، آپ کوئی سے بھی طرح سے اس کے پارٹنر بنتے ہو، اور وہ جو آپ سے پیسہ مانگ رہا ہوتا ہے، جو لین دین ہو رہا ہوتا ہے، وہ پھر قرض نہیں کہلاتا، لیکن پیسوں کا آپس میں لین دین آپ کہتے ہو کتنا دو گے. تو پیچھے وہ آپ کو پوری رپورٹ دیتا ہے کہ یوں کنٹینر آ رہا ہے اور یوں بکے گا اور یوں LC کھلے گی اور یوں ہوگا، یا یوں بوتیک کھل رہا ہے، یا جو بھی کچھ ہے.
ایک آپ کے پاس لین دین کا معاملہ ہوتا ہے کہ بچے کی فیس بھرنی ہے، باہر ملک بھیجنا ہے، امی کا علاج کروانا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو اس معاملے میں چاہے پھر وہ بینک ہو یا چاہے کوئی انڈیویجول پرسن ہو جس سے آپ پیسوں کا لین دین کرتے ہیں، اور بیک پر وہ شخص جانتا ہے پیسہ دینے والا کہ یہ کوئی کمائی یا تجارت یا بئی، جو بھی آپ نے پڑھا، بئی نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہر انسان کو یہ ٹاپک آنا چاہیے، تھوڑی سی نو ہاؤ ہونی چاہیے. جیسے ہم ایک گاڑی جو ڈرائیو کرتی ہیں عورتیں، تو ہم کوئی میکینک نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ پیٹرول کی جگہ ہی پیٹرول ڈلتا ہے اور پانی کی جگہ پانی ڈلتا ہے، اور ٹائر پنکچر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، یعنی چھوٹی بیسک تو ہر کوئی جانتا ہے. تو اسی طرح ربا کے معاملے میں بیسکس، فنڈامنٹلز اس کے ہر ایک کو آنے چاہیے، کیونکہ یہ حرام بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس کے آفٹر افیکٹس آپ اپنے گھر میں، اپنی اولادوں پر، اپنے ماں باپ میں دیکھو گے، اور ہم ڈوبتے ہی چلے جائیں گے. تو اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے یہ آیت کو جب سورہ بقرہ میں پڑھا تھا تو ہمیں دماغ کھل گیا کہ ایک ایسی تجارت ہے جو شکل تجارت کی ہے، لین دین ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، لیکن بیک پر کوئی بزنس نہیں کہ آپ کو پیسہ لینے والا آپ سے آپ کو ریٹرن کر سکے، کما کر آپ کو کما کر دے سکے. وہ پیسہ دینا اور اس پر پروفٹ مانگنا وہ حرام ہے. اس لیے پیسہ ہمیشہ بول کر پوچھ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم اگنور کریں اور ہم بے نیازی برتیں، ہم کہیں بھئی یہ جو لاکھ روپے ہیں اس سے تو میں کچھ کمانا چاہ رہا تھا، اب تم قرضہ مانگنے آ گئے ہو بچی کی شادی کا، تو تب بھی مجھے تو اس سے کچھ کمانا ہے تو مجھے کچھ تو دو تم. تو وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا جس کو ضرورت ہوگی، تو وہ آپ کو کہے گا ٹھیک ہے پھر بتاؤ کتنے دو جبکہ دینے والے کو پتا ہے کہ آپ بیٹی کی شادی کر رہے ہیں یا آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، جس کے پیچھے کوئی تجارت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ اگنور کرو بات کو اور کہو کہ میں کوئی پاگل ہوں جو تمہیں قرض دے دوں اور پیچھے تمہاری کوئی کمائی نہیں ہے تو اس سے تو میں کما نہ لوں، تو اس لیے پھر ایسے لوگوں کو آپ پیسہ یا تو نہ دیں یا تو آپ چھوٹا موٹا کنٹریبیوشن کر لیں جو پریشان حال ہو، لیکن پھر اس پر ناجائز کمانا تو 100% حرام ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ اللہ نے اس کی مثال کیا دی کہ قیامت کے دن وہ ایک پاگل کی طرح کھپتی ہوا ہوگا کہ جیسے اس کو شیطان نے ٹچ کر لیا. اللہ ہم سب کو ایسا عبرت ہونے سے بچا لیجیے. اللہ تعالی ہم جان کر انجان میں جہاں کہیں حرام کھا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حرام سے بچ سکیں. اب آ جائیے آپ دوبارہ اپنی آیت پر، جو آیت نمبر ہم 38 پڑھ چکے تھے اور 39 پر تھے کہ وما آتی تم من ربا، جو تم دیتے ہو کوئی ربا، کوئی سود، لیربوا فی اموال الناس، کہ تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے مالوں میں مال بڑھ جائے سود سے، اور یقیناً بڑھ جاتا ہے. جب آپ اور ہم سود کھائیں گے، سود لیں گے تو یقیناً انکم تو آئے گی، مال تو بڑھ جائے گا. لیکن اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں یا اللہ نے ہمیں سمجھایا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے پاس وہ نہیں بڑھتا. اب اس کا بھی کمپیریزن آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، لوگوں کے مالوں میں تو تمہیں دکھائی دے گا کہ وہ بڑھ جاتا ہے، سود لین دین، آپ کو سود ملتا ہے تو مال تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ کے پاس تمہارا کوئی مال نہیں پہنچتا. وما آتیتم من زکات، تو اب جب اللہ کے پاس پہنچنے کی بات آئی تو یقیناً ہم زکات کسی انسان کی مدد کر کے دیتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارا اللہ کے گھر چلا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم زکات دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، اور تمہاری چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ زکات کہلاتی ہے اور وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، بس یہی لوگ ہیں کہ انہیں اپنا مال بڑھتا ہوا ملے گا.
ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. جو سود دیتا ہے وہ لوگوں کے تو مالوں میں مال بڑھ جاتا ہے لیکن اللہ کے پاس اس کا مال نہیں پہنچتا اور اللہ کے پاس اس کو برکتیں نہیں ملیں گی. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر دیں گے. یعنی اللہ کرے کہ میں سمجھا سکتی ہوں صحیح. اور میں آپ لوگوں کی طرف سے بھی چاہوں گی کہ آپ لوگ اچھے بزنس مین ہوں گے اور پڑھے لکھے ہوں گے تو کم از کم میری بھی آپ لوگ تھوڑی اصلاح کر دیجئے، کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ ہم سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لائف ٹائم ہمیں اس کو سمجھتے ہی رہنا چاہیے کہ کہیں پر بھی ہم حرام نہ کھا لیں. انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے اور آپ کا بھی فیڈ بیک اگر مجھے مل جائے، میری بھی تھوڑی رہنمائی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی.